The silence that meets the rape of Palestinians کے نام سے یہ کالم لکھا گیا ہے نیو یارک ٹائمز میں، اور نیو یارک ٹائمز میں یہ کالم لکھا گیا ہے نکولس کرسٹوف کی جانب سے، جو کہ ان کے کالمسٹ ہیں، اور اس کو اداریے میں چھاپا گیا ہے۔ آج کے دور میں صحافت زندہ ہے یا پھر مر گئی ہے؟ صحافت اسی طرح سے کی جا رہی ہے جس طرح سے اسے کیا جانا چاہیے تھا، یا پھر دباؤ کے تحت کی جا رہی ہے، یا پھر ہر کسی کا قلم بک چکا ہے اور الفاظ بھی خریدے جا چکے ہیں؟ یہ بحث جنم لے رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی نکولس کرسٹوف نے وہ حقائق اجاگر کیے ہیں جو نہ کسی ٹی وی پر، نہ کسی سوشل میڈیا پر، اور نہ ہی کہیں جگہ کسی بھی پلیٹ فارم پر پبلش ہوئے دکھائی دیے۔ مگر نکولس کرسٹوف کی جرت کو سلام، اس کے پبلشر کو سلام، جس نے کہ حقیقت کو چھپایا نہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی امریکہ جیسی ریاست کے اندر ایک پبلشر کیوں نہ ہو۔ میری مراد نیو یارک ٹائمز سے ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے اپنے ایڈیٹوریل میں نکولس کرسٹوف کے اس کالم کو پبلش کیا ہے، جس میں کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر ہونے والی اسرائیل کی بربریت پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ پردہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ یہ بات اس بات کی عکاس ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے چاہے کتنے بھی کلوز ریلیشنز نہ ہوں، کتنے ہی اچھے تعلقات نہ ہوں، مگر اس اخبار نے حقیقت کو چھپایا نہیں، حقیقت کو دبایا نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا طاقتور ترین شخص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے خلاف کارروائی نہ کر دے، ہمارے اخبار کو بند نہ کر دے، ہماری اشاعت کو ٹرمینیٹ نہ کر دے۔ ایسا کسی بھی قسم کا خوف نیو یارک ٹائمز نے لیے بغیر نکولس کرسٹوف کے آرٹیکل کو پبلش کیا، اور یہ آرٹیکل اسرائیل کا مکروہ چہرہ سامنے لے کر آ رہا ہے، جس میں کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ قید میں اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ کس طرح فلسطینیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی برپا کر رہے ہیں، کس طرح جو فلسطینی خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کس طرح مردوں اور بچوں کے ساتھ بھی وہاں پر زیادتی کی جاتی ہے، اور اس فعل کے لیے وہ جانوروں کا استعمال بھی کرتے ہیں، جن میں کہ کتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ڈنڈوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور دیگر چیزیں جن کو میں اس وقت ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھ رہی۔ لیکن یہ تمام وہ حقائق ہیں جس کے اوپر سے نکولس کرسٹوف نے پردہ اٹھایا ہے۔ اور نیو یارک ٹائمز کی کیپیسٹی آپ دیکھیں کہ اس بات سے بلا غرض کہ وہ امریکہ میں ہیں اور دباؤ ڈل سکتا ہے اسٹیٹ کا، یا دباؤ ڈال سکتے ہیں امریکی صدر یا ریاست، انہوں نے اس چیز کو پبلش کیا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہاں پر عدلیہ بھی آزاد ہے، اور وہاں پر قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور کسی بھی قسم کا غیر قانونی دباؤ ان کے اوپر اگر ڈالا گیا تو وہ انصاف عدلیہ سے بھی لے سکتے ہیں، پارلیمان سے بھی لے سکتے ہیں، جہاں سے بھی وہ لینا چاہیں۔ تو آج بھی وہ صحافی موجود ہیں جو اپنے قلم کے زور سے، اپنے الفاظ سے حقائق کو سامنے لا سکتے ہیں، اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ ان کو پریشرائز کیا جا سکے گا۔ تو دیٹ از دا ریئل جرنلزم، اور وہی معاشرہ کامیاب پاتا ہے، وہیں پر جمہوریت فروغ پاتی ہے، جہاں پر اس کی صحافت آزاد ہوتی ہے، جہاں بولنے کی آزادی ہوتی ہے، لکھنے کی آزادی ہوتی ہے۔ مگر جہاں پر آپ ان سب چیزوں کو خرید لیتے ہیں نا، صحافت کو خرید لیتے ہیں، آپ کسی کو سچ بتانے نہیں دیتے، تو وہاں پر آپ جب اپنے ہی عیب نہیں جان پائیں گے تو پھر آپ کامیابی کی جانب کس طرح جائیں گے، اور آپ ایک اچھی فلاح ریاست کس طرح سے بنائیں گے؟ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نکولس کرسٹوف کی جانب سے عمل کیا گیا ہے، اس قسم کے صحافیوں کی ہمیں پوری دنیا میں ضرورت ہے، جو حق کی بات کریں، سچ کی بات کریں، اور کسی کا بھی دباؤ لیے بغیر وہ کام کریں۔ سو دیٹ واز آل۔ میں بہت متاثر ہوئی تھی، اس پر بات کرنے میں نے وقت کافی لے لیا، لیکن یہ سٹوری جو ہے ہمیں اسے بہت زیادہ سرکولیٹ کرنا چاہیے، تاکہ نکولس کرسٹوف کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا تک پہنچے، اور وہ جان سکیں کہ اسرائیل اصل میں کیا ہے۔